والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو. سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو، تو ہی تو. قلب تپا میں دیدہ تر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو. میرے لیے تو بحر و بر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو. جان سے بھی جو مجھ کو ہے پیارا تو ہے تو، ہاں تو ہے تو. جس کے لیے سب کچھ ہے گوارا تو ہے تو، ہاں تو ہے تو. دونوں جہاں میں میرا سہارا تو ہے تو، ہاں تو ہے تو. میری ناؤ کا کھیون ہارا تو ہے تو، ہاں تو ہے تو. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. جام محبت اپنا پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں. برادران اسلام، قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات خدائے وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے کلام الہی کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. بہت مختصر سے انداز میں انشاءاللہ ان آیتوں اور اس حدیث نبوی کے اوپر روشنی ڈال کر کے اپنی معروضات کو ختم کر دوں گا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سبھی کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسا کیوں نہ ہو، یہ کلام الہی ہے
یہ رب ذوالجلال کی ذات محترم میں سے نکلا ہوا کلام ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مالک کائنات اپنے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں پتا ہے یہ کلام کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ مالک کائنات فرماتا ہے ہم نے اس کلام عظیم کو لیا اور اس کلام عظیم کو لینے کے بعد میں مالک کائنات اپنے بندوں کو اپنے قرآن کے تقدس کو سمجھا رہا، اپنے قرآن کی عظمت کو بتا رہا، اپنے قرآن کی شان کو بتا رہا۔ مالک کائنات اپنے بندوں سے فرما رہا میرے دوست میرے بھائیو انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال۔ رب ذوالجلال کی قسم، مالک کائنات اپنے اس کلام عظیم کو لے کر کے اس کلام عظیم کو سب سے پہلے پہاڑوں کی طرف پیش کرتا ہے۔ مالک کائنات اپنے کلام عظیم کو لے کر کے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال۔ رب ذوالجلال اپنے اس کلام عظیم کو لے کر کے آسمان کی طرف پیش کرتا گئے اور اس آسمان سے کہتا گئے اے آسمان تو اپنے اندر بڑی بلندی رکھتا گئے، اے آسمان جہاں تک نظر جاتی ہے تو ہی تو نظر آتا ہے، اے آسمان تیری بلندی کا ٹھکانہ نہیں ہے، اے آسمان تیرے پھیلاؤ کا ٹھکانہ نہیں ہے، اے آسمان تو میرے کلام عظیم کو لے لے۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال۔ ارے دل میں لگا کے، ارے دل میں لگا کے ان کی لو، ارے دل میں لگا کے ان کی لو کرتے جہاں میں نشر سو، ارے شمع تو جل رہی ہے سو بزموں میں روشنی نہیں۔ مالک کائنات اس کلام عظیم کو لے کر کے آسمان کی طرف پیش کرتا ہے اور اس آسمان سے کہتا ہے اے آسمان تیرے نیچے تو کوئی کھمبا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اے آسمان تیرے نیچے تو کوئی دیوار بھی دکھائی نہیں دیتی ہے، اے آسمان تیرے نیچے تو کوئی پلر بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اے آسمان تو اپنے اندر بڑی بلندی رکھتا ہے، اے آسمان تو اپنے اندر بڑی برتری رکھتا ہے، اے آسمان تو میرے کلام عظیم کو لے لے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جس وقت میں مالک کائنات نے اس کلام عظیم کو آسمان کی طرف پیش کیا، کلام عظیم کا میرے دوستو نام سننا تھا اس آسمان کو۔ میرے دوست میرے بھائیوں، جیسے آسمان نے اللہ کے قرآن کا نام سنا، مالک کائنات کے اس کلام عظیم کا نام سنا، آسمان کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، آسمان کانپنے لگا، آسمان لرزنے لگا، آسمان میرے دوستو کپ کپانے لگا اور آسمان اپنے رب کے حضور میں فریاد کرنے لگا اے میرے پروردگار، یہ کلام عظیم تو بڑا شان والا کلام ہے، یہ تو بڑی عظمت والا کلام ہے، یہ تو بڑے تقدس والا کلام ہے۔ الہی تو نے اگر اس کلام عظیم کو میرے اوپر رکھ دیا تو اس کی بزرگیت کی وجہ سے میرا ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ آسمان نے لینے سے منع کر دیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، غور فرماؤ، آسمان نے جیسے منع کیا تو مالک کائنات نے یہی بس نہیں کیا، اپنے بندوں سے بتلا رہا اے میرے بندو، میں تمہاری طرف اپنا قرآن بھیج رہا ہوں، میرے قرآن کے اوپر غور کرنا، میرے قرآن کے تقدس کے اوپر غور کرنا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مالک کائنات نے یہی بس نہیں کیا، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام عظیم کو لے کر کے جب آسمان منع کرتا تھا کہ اس کلام عظیم کو لے کر کے زمین کی طرف پیش کرتا گئے اور اس زمین سے کہتا گئے اے زمین تو بہت زیادہ پھیلاؤ رکھتی ہے، اے زمین تو نے تو بڑے بڑے پہاڑوں کے بوجھ کو برداشت کر رکھا گئے، اے زمین تو نے تو نہ جانے کتنے انسانوں کے بوجھ کو برداشت کر رکھا گئے، اے زمین نہ جانے تو نے تو کتنے مکانوں کے بوجھ کو برداشت کر رکھا گئے، اے زمین تو ہی میرے کلام عظیم کو لے لے۔ دنیا میں آخرت کے واسطے سامان کر غافل، دنیا میں آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر رات کو ہے اٹھتا جو جانا دور ہوتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اس کے بعد میں مالک کائنات اس زمین کی طرف اس کلام عظیم کو پیش کرتا گئے اور اس زمین سے کہتا گئے اے زمین تو اپنے اندر ذرا پھیلاؤ رکھتی گئے، اے زمین تو نے کتنے انسانوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے بوجھ کو برداشت کر رکھا، بڑے بڑے پہاڑوں کے بوجھ کو برداشت کر رکھا، تیرے اوپر سمندر چل رہے، تیرے اوپر دریا بہ رہے، تو نے ان کے بوجھ کو برداشت کر رکھا گئے، اے زمین تو نے نہ جانے کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں تو نے مکانوں کے بنگلوں کے بوجھ کو برداشت کر رکھا گئے، بڑے بڑے درختوں کے بوجھ کو برداشت کر رکھا گئے، اے زمین تو ہی میرے کلام عظیم کو لے لے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جب اس زمین نے مالک کائنات کے اس قرآن عظیم کا نام سنا، زمین بھی تھر تھر کانپنے لگی، زمین کے اندر بھی کپاہٹ پڑ گئی، زمین بھی فریاد کرنے لگی، آہوزاری کرنے لگی، اپنے رب کے حضور میں التجا کرنے لگی، اے مالک کائنات یہ کلام عظیم تو بڑی شان والا کلام ہے، بڑی عظمت والا کلام ہے، بڑے تقدس والا کلام ہے، بڑی خوبیوں والا کلام ہے، الہی اگر تو نے اس کو میرے اوپر رکھ دیا تو اس کی بزرگیت کی وجہ سے میرا ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، مالک کائنات نے ہمیں آپ کو یہ قرآن عظیم جیسی دولت عطا فرمائی۔ میرے دوست، میرے بھائیو، ٹھکانہ نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے رب کی قسم یہ اللہ کا کلام ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو، تیرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہو، تیرے دل کے اندر او میرے بندے اگر یہ حسرت پیدا ہو کہ میں اپنے پروردگار سے باتیں کر لیتا، میں اپنے پروردگار سے ہم کلام ہو جاتا، میں اپنے رب سے باتیں کرنے میں منہمک ہو جاتا، مالک کائنات فرماتا ہے میرے بندے میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں نے 360 جوڑوں سے تجھے تیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو دیکھتا نہیں میں تیرا کیسا رب ہوں، میں تیرا کیسا پالنہار ہوں، میں تیرا کیسا خالق و مالک اللہ ہوں، میں تجھ سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ مالک کائنات فرماتا ہے تجھے میری محبت کا اندازہ نہیں، تو غور کر، اپنے وجود کے اوپر غور کر، سر سے لے کے پیروں تک اپنے وجود پہ نظر ڈال۔ مالک کائنات فرماتا ہے دیکھ میں تیرے سے کتنی محبت کرتا ہوں، دیکھ میرا تیرے ساتھ میں کیسی انوکھی محبت کا معاملہ ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے میرے بندے مجھے میری عزت کی قسم، میں نے پیر دیے تو تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت دے دی، میں نے آنکھیں دی تو دیکھنے کی قوت دے دی، میں نے زبان دی تو بولنے کی طاقت دے دی، میں نے کان دیے تو سننے کی طاقت دے دی، میں نے دماغ دیا تو سمجھنے کی طاقت دے دی، میں نے ناک دیا تو سونگھنے کی طاقت دے دی، میں نے ہاتھ دیے تو پیروں میں ہاتھوں میں حرکت پیدا کر دی۔ مالک کائنات فرماتا ہے او میرے بندے مجھے میری عزت کی قسم، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پالنہار ہوں، میں تیرا معبود ہوں، میں چاہتا ہاتھ دے دیتا، ہاتھوں میں حرکت نہ دیتا، پیر دے دیتا، چلنے کی
کی طاقت نہ دیتا، آنکھ دے دیتا دیکھنے کی طاقت نہ دیتا، زبان دے دیتا بولنے کی طاقت نہ دیتا، کان دے دیتا سننے کی طاقت نہ دیتا، الہی تیری محبتوں کے قربان جائیں، تو کتنی محبت والا اللہ ہے، ہم کتنے احسان فراموش ہیں، ہم کتنے نکمے گے۔ او میرے بھائیوں، آنکھوں کو چھوڑو، زبان کو چھوڑو، دماغ کو چھوڑو، کانوں کو چھوڑو، پیروں کو چھوڑو، پورے جسم کو چھوڑو، یہ جو جسم ہاتھوں میں انگلیاں ہیں، اے میرے معبود تیری محبتوں کا ٹھکانہ نہیں، انگلیاں دی، ہاتھ میں انگلیاں دی، انگلیاں دینے کے بعد ان میں قوت دے دی، ان کو بند کر لے، مٹھی بند کر لے، کھول لے، زیادہ کھول لے، اگر میرا رب ان انگلیوں کو سیدھی کر دیتا، ان میں میرے دوست میرے بھائیوں ان انگلیوں میں مڑنے کی طاقت نہ رہتی، خدا کی قسم کہ انسان اپنے ہاتھوں سے ایک لقمہ روٹی کبھی نہیں کھا سکتا۔ انگلیاں سیدھی ہوتی پانی کا گلاس کیسے پکڑتا، انگلیاں سیدھی رہتی لقمہ بنا کے منہ تک کیسے لے جاتا، انگلیاں سیدھی رہتی تو میرے دوست میرے بھائیوں چاول کا لقمہ کیسے بناتا۔ الہی تیری محبتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ نے ہم لوگوں کو یہ قرآن عظیم جیسی دولت عطا فرمائی۔ مالک کائنات فرماتا ہے میرے بندے اگر تیرے دل کے اندر یہ تمنا ہو، تیرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو، تیرے دل میں حسرت پیدا ہو، الہی میں تجھ سے باتیں کر لیتا، اے میرے معبود میں تیرے سے ہم کلام ہو جاتا، اے میرے اللہ میں تجھ سے گفتگو کرنے میں لگ جاتا۔ مالک کائنات فرماتا ہے او میرے بندے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا معبود ہوں، جب تیرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اپنے اللہ سے بات کر لیتا، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا، مالک کائنات فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم او میرے بندے میرا قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر، میرے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کر۔ او میرے بندے بیٹھے بیٹھے نہیں، اگر تیرا دل یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ سے چلتے چلتے باتیں کر لوں، مالک کائنات فرماتا ہے میرے قرآن کو چلتے چلتے پڑھنا شروع کر دیا کر۔ تیرا دل یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ سے بیٹھ کے باتیں کروں، میرا قرآن بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا کر۔ اگر تیرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو میں نیت باندھ کر کے اپنے رب سے کھڑا ہو کر کے بات کروں، مالک کائنات فرماتا ہے نیت باندھ کر کے میرا قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر۔ او میرے بندے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے مرتبے علو شان کی قسم، جب تو میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس وقت میں تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کا کلام، ٹھکانہ نہیں ہے، اس قرآن کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں میرے بھائیوں، یہ ہلکا پھلکا نہیں ہے، خدا کی قسم اس کے اندر سمندر میرے دوست میرے بھائیوں، اس کے اندر خزانے بھرے پڑے گئے، خزانے بھرے پڑے گئے۔ علامہ ابن قیم بہت بڑے محدث ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھنا شروع کر دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچے اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ لکھنا شروع کر دیا۔ سنو میرے ایمان والے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا میرے رب کی قسم غور کرو، کوئی تو بات ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، صحابی رسول اللہ اکبر قربان جائیے میرے دوست میرے بھائیوں، وہ لاڈلے صحابہ کی جماعت، میرے نبی وضو کرنے کے لیے بیٹھے گئے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے پھیلا دیا کہ میرے نبی کا استعمال کیا ہوا جو پانی گر رہا، میرے دوست میرے بھائیوں وہ زمین پہ نہ گرے، صحابہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رحمت والے نبی ٹھکانہ نہیں گے، امام الانبیاء، اللہ اکبر کبیرہ، ایک کٹورا پانی ہے، 300 صحابہ نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا، پھر بھی کٹورے پانی کا پانی کم نہیں ہوا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، وہ لاڈلے نبی اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوست میرے بھائیوں فرما رہے گے یہ کلام عظیم، میرے دوستو اس کے اوپر غور کرے، اس کلام عظیم کے تقدس کے اوپر غور کرے۔ علامہ ابن قیم
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مطالب لکھنے شروع کر دیے، لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے۔ سنو میرے بھائیوں، میرے اللہ کے قرآن کے تقدس کو علامہ ابن قیم لکھتے رہے۔ 200 صفحات ہو گئے، 400 صفحات ہو گئے، 800 صفحات ہو گئے، 1000 صفحے لکھ دیے، 1100 صفحے لکھ دیے، 1200 صفحے لکھ دیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی اس کا معنی، اس کا مطالب، اس کے معنی میرے دوستو، اس کے معنی ابھی ختم نہیں ہوئے۔ 1200 صفحات لکھ دیے۔ علامہ ابن قیم نے قلم کو رکھا اور قلم کو رکھنے کے بعد سجدے میں سر رکھ دیا، ہڑکیاں مار کر کے رونے لگے اور رو کر کے یہ کہا، اے میرے معبود، تیرے قرآن کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی گہرائی کا، اس کی گہرائی کا، اے میرے اللہ، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ہے اللہ کا کلام۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، اتنی عظمت والا کلام آپ غور فرمائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا، علامہ میرے دوستو صحابی رسول، اللہ کا قرآن سامنے آیا، اللہ کے قرآن پہ نظر پڑی، صحابی رسول کا بدن تھر کانپنے لگا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ابھی کھولا نہیں، ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا، اللہ کا قرآن سامنے گئے، نظر پڑی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، رو رہے، آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گر لگے، اے میرے اللہ، کہاں میں اور کہاں تیرا قرآن؟ صحابی رسول، میرے دوست، میرے بھائیوں، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، میرے دوستو یہ کہہ رہے، آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گر لگے، آنکھوں سے آنسو گرتے گرتے صحابی رسول گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسے ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد میں فرماتے ہیں، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایسا عظمت والا کلام، خدائے پاک کی قسم، اللہ کا قرآن پڑھتے ہو میرے دوست، میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن پڑھنے سے پہلے باوضو ہو کے، خوشبو لگا کے، قبلے کی طرف کو رک کر کے، میرے دوست عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میرے دوست، میرے اللہ کے قرآن کو لے کر کے بیٹھے۔ اللہ کے قرآن کے اوپر جب محبت کی نظر جائے گی، میرے دوست، میرے بھائیوں، علم کے سینے کے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا، سینے کے اندر نور کی کرنیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں جب یہ بندہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرے گا، چند آیتیں بھی نہیں پڑھ پائے گا، اللہ کے قرآن کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ اٹھا، دعا مانگ، میرا رب تیری دعاؤں کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ اللہ کے قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کریں، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ایسا کلام ہے، ایک آیت کی تلاوت کی، سنو میرے بھائیوں، یہ ایسا کلام ہے، کسی آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت سیکھی، قرآن کریم کی ایک آیت سیکھی، ایک آیت یاد کی، ایک آدمی 100 رکعت نماز نفل پڑھ رہا، 20 رکعت ہم تراویح کی پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھنے میں بدن ٹوٹ جاتا ہے، بدن سست پڑ جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، بدن تھک جاتا ہے۔ جو آدمی 100 رکعت پڑھے گا، اس کو کتنی زحمت ہوگی 100 رکعت پڑھنے میں، اس کے بدن کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن امام الانبیاء فاطمہ الزہرا کے ابا حسن حسین کے نانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی ایک آیت کو یاد کر لیتا ہے، ایک آیت کو سیکھ لیتا ہے، میرے اللہ کی قسم، قل هو اللہ احد، اگر اس نے ایک آیت سیکھ لی، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ اللہ اس کے عمل میں ثواب لکھ دے گا۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ میرے بھائیوں، ٹھکانہ نہیں ہے اللہ کے اس کلام عظیم کا۔ ایک آیت پڑھی، سنو میرے بھائیوں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، جب اس کو پڑھا کرو، پڑھنے سے پہلے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، دل کو ٹھنڈک ملے گی،
دل کو چین ملے گا، بے قرار سینے کو سکون ملے گا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ارے غور تو کرو، کوئی تو بات ہے، سب پڑے ہوئے سو رہے، امام الانبیاء کھڑے ہوئے رو رہے، میرے رب کا کلام پڑھ رہے، صدیق اکبر کلام پڑھ رہے، رو رہے، پڑھ رہے، رو رہے، اتنا اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے روتے گئے کہ راستہ چلنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے گئے، تاس آنے لگتا گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا قرآن پڑھ رہے، رو رہے، لوگ کھڑے ہو کر کے رونا شروع کر دیتے۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کرو، یہ کلام الہی ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، یہ کلام الہی ہے۔ میرے نبی، میرے دوست جا رہے دنیا سے، میرے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا نبی اللہ، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک قرآن کریم، ایک قرآن کریم تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے اپنا طریقہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کرو۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگو۔ اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد میں دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔